جمعے کے دن کے حوالے سے بھی خاص طور پہ کون سی عبادات ہمیں کرنی چاہیے، تو آج ہم نے خاص طور پہ جن کو دعوت دی ہے، انتہائی عظیم شخصیت ہیں، ایک معروف اور ممتاز سیرت سکولر جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ گڈ مارننگ کے سیٹ پر سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ سے سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی آغاز میں بھی اپنے ناظرین کو بتایا ہے کہ فرشتے، اور ہم جب بہت چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ چیز ایک ڈال دی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں کندھے پہ ہوتا ہے، ایک ہمارے بائیں کندھے پہ ہوتا ہے، ایک ہماری نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے اور ایک اگر ہم جانے انجانے میں کوئی برائی کرتے ہیں، ہم سے کوئی برا فعل ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ حقیقت ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً جمعۃ المبارک کی ان متبرک ساعتوں میں جمعے کی فضیلت کے حوالے سے اور دیگر اسلامی نقطہ نظر سے جو موضوعات انتہائی اہم ہیں اور براہ راست ہماری زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں زیر بحث آتے ہیں، ان پر گفتگو کرنا اور آگاہی حاصل کرنا ایک بڑا خیر پر مبنی عمل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کا عنوان بھی بڑا دلچسپ ہے، اور یہ ان چند عنوانات میں سے ایک ہے جن کے بارے میں انسان بہت شروع سے ہی افراط اور تفریط کا شکار رہا۔ یعنی کچھ لوگ اس کا یکسر انکار کرتے رہے، اور کچھ لوگ ایسے ہر دور کے اندر موجود رہے جنہوں نے کل وقتی طور پر ہر وہ چیز جو سمجھ میں نہیں آنے والی ہے اس کو فرشتوں کے ساتھ اور نہ نظر آنے والی مخلوقات کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جو ہے وہ اپنے بام عروج پر تھی کہ ایک اعرابی آتا اور اس نے آ کے ایمانیات کے تقاضوں کے حوالے سے سوالات کرنا شروع کر دیے، اور ان سوالات میں ایک اہم سوال فرشتوں کے حوالے سے تھا، ایمان لانے کی تعریف کے حوالے سے تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 باتوں کا تذکرہ کیا کہ ان پر ایمان لانا اصل میں اسلام میں داخل ہونا ہے، ان 6 باتوں میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد دوسری بات جو تھی، یعنی آمنت باللہ کے بعد فوراً وملائکتہ، پھر اس کے بعد وکتبہ ورسلہ، تو 6 جو بنیادی چیزیں تھیں کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، وقدر خیرہ و شرہ، یعنی جو اچھی اور بری تقدیر ہے اس کا اللہ کے ساتھ منسوب کیا جانا، اور آخری جو یہ قیامت کا دن ہے اس پر ایمان لانا جو ہے یہ اللہ کے ساتھ جو ہے ایک اسلام کی شکل میں، ایمان کی شکل میں تعلق کی بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ سو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ ان پر ایمان لے کر آنا، کیونکہ یہ ان معنوں میں بڑا ایک دلچسپ عمل ہے کہ جو غیب پر ایمان لانے کے چند تقاضے ہیں، یعنی وہ چیزیں یا وہ معاملات جو بظاہری آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، انسان اپنی جسمانی آنکھ سے جن کا احاطہ نہیں کر سکتا، ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت جو ہے وہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لانا جو ہے اس لیے بھی اللہ کے ہاں اتنا عظیم المرتبت ہے کہ اللہ نے خود پر ایمان لانے کے فوراً بعد اللہ کے نظام کار کو چلانے میں معاون اور مددگار جو فرشتے ہیں ان پر ایمان لانا جو ہے اسے بھی ایمانیات کا اور اسلام کا تقاضا جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ فرشتوں کے ساتھ انسانوں کا تعلق اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود انسانوں کی اپنی تاریخ اس کو ارضی کے اوپر پرانی ہے۔ آپ یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ ہر زمانے کے انسان جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں فرشتوں کے اوپر اور ان کا ایک تصور اپنے عقائد کے اندر دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن فرشتے ہیں کون، ان کی حقیقت کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے ابتدائی اپنی گفتگو میں سرنامہ کلام میں بتایا کہ پروردگار عالم نے، یہ بھی حضور کی حدیث مبارک سے ہم تک بات پہنچتی ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات کو 3 مختلف جہتوں پہ پیدا کیا، اور 3 مخلوقات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جو انسان ہیں ان کو اگر مٹی سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، تو ان دونوں کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو پروردگار عالم نے نور سے تخلیق فرمایا ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ قدیمی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، یعنی انسانوں کی آبادکاری سے بھی پہلے جو ہے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، اور جنات سے بھی پہلے پروردگار عالم نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ خود قرآن حکیم کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ جو ہے اس پر قرآن حکیم کلام کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے یہ بات کی کہ وہ زمین کے اوپر اپنا ایک نائب جو ہے اس کی تخلیق کا ارادہ رکھتا ہے۔ سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی موجود تھے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ بات بھی ہمیں اندازہ ہوتی ہے کہ جو فرشتے ہیں انہوں نے آدم علیہ
السلام سے پہلے جو جنات جن کا وجود تھا ان کا فساد اور جھگڑا دیکھ رکھا تھا، اس لیے وہ یہ بات کہتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ خبر سننے کے بعد کہ انسان کو پیدا کیا جائے گا تو یہ بھی اسی طرح اس کرۂ ارضی کے اوپر جھگڑے کا اور فساد کا باعث بنے گا جس طرح جنات آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ان دونوں سے پہلے تخلیق کیے گئے اور اللہ کا نظام جو تھا وہ سارے کو کسی نہ کسی انداز میں اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ذریعہ اور وسیلہ تھے۔ مطلب فرشتے زمین پر موجود ہیں، ان کی اقسام کتنی ہوتی ہیں فرشتوں کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، آپ سے زمین پر موجود ہونا تو ایک طرف حضور فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے اس کے اندر کوئی ایک بالش، اور ایک روایت کے مطابق 4 انگلیوں کے برابر کا فاصلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو، حالت عبادت میں نہ ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ جو مخلوق جو ہے وہ اپنی تعداد کے حساب سے اس کائنات میں موجود ہے، جسے پروردگار عالم نے تخلیق فرمایا، وہ فرشتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ تعداد کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے، یعنی آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو بیت معمور ہے، جس طرح یہاں دنیا کے اندر اس ظاہری زمین کے اوپر ایک پروردگار عالم کا گھر ہے جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، بالکل اسی کی مصداق عالم عرش جو ہے اس کے اوپر بھی پروردگار عالم نے اپنا ایک گھر جو ہے اسے قائم کر رکھا ہے جسے بیت معمور کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے روزانہ ایک جماعت آتی ہے اور آ کے وہاں پر جو ہے وہ عبادت کرتی ہے، اور پھر 70,000 آنے والی فرشتوں کی وہ جماعت، اس میں سے کسی فرشتے کی قیامت تک دوبارہ پھر باری نہیں آنی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت سے بھی یہ فرمایا کہ 70,000 فرشتے روزانہ جو ہیں وہ میری قبر انور کے اوپر آتے ہیں اور آ کے ہدیات درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جو 70,000 کی حضور کی بارگاہ میں آ کر درود و سلام پڑھنے والی ٹولی ہے، اس میں سے بھی کسی فرشتے کو دوبارہ حضور کی قبر انور کی زیارت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اقسام کے بارے میں آپ نے کہا تو یعنی ان کے ہاں بنیادی طور پر ہمیں، جیسے آپ نے خود بھی گفتگو کے آغاز میں بتایا کہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، اس لیے ان کے اندر نفس کا اور شر کا مادہ جو موجود نہیں ہے۔ یہ سراپا خیر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کا جو ایک خاصہ ہے اپنے اندر رکھتے ہیں، اور ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف تفویض کردہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کو ادا کرنے میں رہتے ہیں۔ اسی لیے ان ذمہ داریوں کے ذیل میں ہی ہم ان کی تقسیم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا جیسے آپ نے آغاز کلام پہ کہا تھا کہ ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ 2 فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھتے ہیں جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، یعنی ایک خیر کا جو آپ کا عمل ہے اس کا حساب کتاب رکھنے والا، اور ایک جو ہے وہ شر کا عمل اور حساب کتاب رکھنے والا فرشتہ ہے۔ تو ان دونوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اور یہ فرشتوں کا انسانوں کے ساتھ جو ہے نا بہت ازلی ابدی تعلق ان معنوں میں بھی ہے کہ حضور کی حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے جو ہیں جب انسان کی تخلیق ہونے لگتی ہے اپنی ماں کے پیٹ میں تو 40ویں دن جو ہے وہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اس مقام سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ پروردگار عالم، یہ جو آنے والی نوزائیدہ روح ہے اس کو مرد کی شکل میں لکھنا ہے یا عورت کی شکل میں لکھنا ہے۔ تو گویا وہاں سے اس کا ہمارے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ پھر یہ حفاظت کا فرشتہ ہے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک خیر کا استعارہ بھی موجود ہوتا ہے، ایک شر کا استعارہ بھی موجود ہوتا ہے، اور شر کے استعارے کے طور پر شیطان ایک ساتھ آ جاتا ہے، اور خیر کے استعارے کے طور پر ایک فرشتہ جو ہے اس کے ساتھ رہتا ہے جو اسے نیکیوں پر ابھارتا رہتا ہے، نیکیوں کی طرف اس کی ترغیب دلاتا ہے اور نیکیوں کو اختیار کرنا اس کے لیے آسان بناتا ہے۔ پھر یہ ساری زندگی کبھی حفاظت کی شکل میں ہمارے ساتھ فرشتوں کا جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ایک حصہ رہتا ہے، کہیں کسی مقام پر ان کے ذمے جو ہے وہ ہمارے رزق میں، مال میں، وقت میں برکت کی ذمہ داری ہوتی ہے، کہیں یہ ہمارے لیے کسی نہ کسی انداز میں ہدایت کو قریب اپنے پانے کے حوالے سے ایک آسانی اور راستہ متعین کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی تقسیم میں یعنی 4 مقرر فرشتوں کے ساتھ ساتھ بتایا کہ ایک اللہ کی جماعت ایسی ہے جو آسمان سے جو ہے وہ ہواؤں کے نظام کو جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں، کچھ فرشتے بادلوں اور بارش برسانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں، کچھ کا جو نظم ہے وہ پہاڑوں کے اوپر قائم رہتا ہے، اسی طرح کچھ انسانی زندگی کے درمیان ہونے والے معاملات میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بنیادی کوسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ کیا فرشتے انسانوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور اگر یہ رابطہ ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے؟
یعنی ایک تو ہمیں سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فرشتے کو عربی میں جو ہے اس کے بارے میں جو فرشتوں کے حوالے سے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ملائکہ استعمال ہوتا ہے، اور ملائکہ کا جو بنیادی مصدر ہے وہ ملک سے نکلا ہے، اور ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ سو فرشتوں کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان کا جو سردار ہے وہ اپنے زمانے کے ہر نبی تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذیل میں ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ وہ پیغام رسانی کا ذریعہ ان کے ذمہ تھا۔ پھر انسانوں کے ساتھ ان کے رابطے کا معاملہ اور ان کو دیکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جسمانی آنکھ کے ساتھ ان کی جو اصل حالت ہے اس میں دیکھا۔ خود حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام متعدد مرتبہ میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی قرآن حکیم کی آیات کے لیے تو یقیناً اس کا وحی کے ساتھ تو ان کا آنا تھا ہی۔ امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 28,000 سے زائد مرتبہ جبرائیل علیہ السلام یعنی صرف ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اور لیکن حضور فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ میں نے جبرائیل کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا، یعنی سورہ علق کی پہلی 5 آیات کے ساتھ غار حرا پر جس وقت جبرائیل ظاہر ہوئے تو وہ اپنی جو اصل حالت تھی اس کے اندر تھے، اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کی حالت کا عالم یہ تھا کہ وہ زمین سے لے کے آسمان تک ان کی اونچائی تھی، اور اپنے پروں کے ساتھ انہوں نے پوری جو زمین تھی اس کو جو ہے وہ اپنے زیر سایہ کیے ہوئے تھا۔ پھر دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو وہاں جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت کے اندر دوبارہ میں نے دیکھا۔ عام اصحاب میں سے بھی کئی لوگوں نے جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی، یہ بڑی اہم بات ہے، جبرائیل علیہ السلام کی کئی اور اصحاب نے بھی زیارت کی لیکن اصلی حالت میں نہیں، وہ عمومی طور پر انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ خود ہم تاریخ سے صحیح سند کے ساتھ احادیث سے ہم تک پہنچتا ہے کہ مختلف جنگوں میں بھی مدد کے لیے، نصرت کے لیے اللہ کا نظام جب حرکت میں آتا تو فرشتوں کی شکل میں انسانوں کی جو مسلمانوں کی جماعت جو ہے اس کی مدد کی جاتی۔ غزوہ بدر کے اندر جو فرشتے تھے وہ انسانی لباس اور انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں عمومی طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ اصحاب رسول کے ساتھ ہم مجلس بھی ہوا کرتے تھے، یعنی انہی کے اندر جسمانی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فیض پاتے، آپ کے ساتھ بیٹھتے۔ حضور کے علاوہ پوری امت کے اندر کوئی شخص صحیح سند کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کسی فرشتے کو اس کی اصلی حالت کے اندر دیکھا ہو، یہ صرف کائنات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے اوپر گیا تو معراج پہ میں جب عرش پر میرا سفر تھا تو میں نے دیکھا کہ جو 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، مجھے ان میں سے ایک کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا، اور حضور نے فرمایا اس کی حیت، اصحاب نے پوچھا کہ ان کی حیت ترکیب کیسی تھی، یعنی ظاہری شکل و صورت کیسی تھی، لمبائی چوڑائی کیسی تھی، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان کے کان کی لو سے لے کر ان کے کندھے کے کنارے تک کا جو فاصلہ تھا وہ 700 سال کا فاصلہ تھا، یعنی 700 سال اگر ایک صحت مند گھوڑا دوڑے تو جتنا فاصلہ طے کرتا ہے اتنا ایک طرف کا فاصلہ ان کا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ اپنی حیت اور ترکیب میں کتنی بڑی جسامت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آج کے دور میں ڈاکٹر صاحب فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں، آج بھی ہیں انسانوں ہر زمانہ، کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں ہے جس کے اندر فرشتے موجود نہ ہوں۔ اللہ کے نظام، اللہ کے امر کی امپلیمنٹیشن کے لیے ویسے تو اللہ فرشتوں اور تمام مخلوقات کے بغیر بھی اپنا جو عمل ہے، اپنا امر جو ہے اسے جو ہے ایک عملی صورت دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے خود یہ نظم اور انتظام قائم کر رکھا ہے کہ اس کے احکامات کی بجا آوری جو ہے اس کے لیے فرشتے جو ہیں وہ کاربند رہتے ہیں، ہر وقت اس کے اوپر مائل بعمل رہتے ہیں۔ اسی لیے کوئی زمانہ بلکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں پر فرشتے جو ہیں وہ موجود نہ ہوں، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح رہنا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا ساتھ، میں نے جیسے بتایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، دنیا میں آتے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، دنیا سے جاتے وقت ہماری جو روح ہے اس کو بھی نکالنے کا یہ ذریعہ بنتے ہیں، اور پھر جب ہم قبر کے اندر اترتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ نکیرین جو ہیں وہ پہنچتے ہیں، اور وہ ہمارا گویا سوال اور جواب کا ایک سیشن شروع ہوتا ہے۔ اور پھر حضور کی حدیث مبارک ہے کہ جب حشر کا مقام ہونا ہے تو جو سعید اور پاکیزہ روحیں ہوں گی، جو کامیاب روحیں ہوں گی، جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت اختیار کر رکھی ہوگی اور اللہ کو راضی کر رکھا ہوگا، جن سے گویا پروردگار عالم کا تصفیہ ہو چکا ہوگا،
ہوگا، وہ روحیں جب حشر کے دن اٹھائی جائیں گی تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں جنت تک، میدان حشر تک لے جائیں گے، اور جنہوں نے نافرمانی کر رکھی ہوگی حشر بپا ہوتے ہی ان کو کھینچ کر جہنم کے دروازے تک لے جایا جائے گا، اور پھر یہ سلسلہ یہی منقطع نہیں ہوگا بلکہ جنت کے اندر بھی یعنی انسانوں کی خدمت پہ اور ان کی معاونت کے لیے فرشتے موجود ہوں گے، اور ان کے سردار کا نام جو ہے وہ رضوان کے طور پر احادیث کے اندر آتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جہنم کے اندر انسانوں کے اوپر جو مختلف عذاب اور مشقتیں آنی ہیں ان کے لیے بھی اسباب کے طور پر جو ہے وہ فرشتے کام آئیں گے، اور ان کے سردار کا نام مالک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری پیدائش سے بہت پہلے کا ان کا ہمارا تعلق ہے، اور یہ کل وقتی تعلق ہے، ہر زمانے کے لوگوں کا اور ہر علاقے، ہر کیفیت اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایک وابستگی ہوتی ہے، اور یہ وابستگی اس دنیا سے ہوتی ہوئی قبر، حشر اور پھر جنت تک ہمارے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں قائم رہنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے وسیع طریقے سے، جامع طریقے سے آج ہمیں بریف کیا، فرشتوں کے بارے میں آپ نے ہمیں سمجھایا، لیکن وہی ایک بیسک سوال جو بچے کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہر وقت اللہ پاک نے 2 فرشتے جو ہیں متعین کر دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں، جو کہ ہمارے نامہ اعمال ہر وقت لکھتے رہتے ہیں۔ ایک تو اس بارے میں بھی بتائیے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا، آپ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کسی کو یہ سعادت اللہ پاک نے عطا نہیں کی کہ وہ فرشتوں کو ان کی اصل حالت میں دیکھ سکے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ جب ہم ایک سے زائد مرتبہ یہ بات عرض کر چکے کہ کرامن کاتبین کا مطلب ہی وہ 2 فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے گویا آپ کے ہر اچھے عمل کو بھی نوٹ کرنا ہے، اور دوسرے فرشتے نے آپ کا ہر جو شر پر مبنی کوئی خیال ہے، عمل ہے، اس کو اپنے ضابطۂ تحریر کے اندر لانا ہے۔ اور حضور یہ فرماتے ہیں کہ 2 اوقات ایک دن میں یہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی تبدیلی کے 2 وقت ہوا کرتے ہیں۔ ایک فجر کی نماز کے ختم ہونے پر یہ اپنی ڈیوٹی گویا تبدیل کرتے ہیں اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ ہمارے عمومی تصور یہ کہ شاید وہی 2 فرشتے ہمیشہ ساتھ رہنے، حالانکہ حضور کی صحیح حدیث سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ جو نکیرین ہیں، یعنی منکر اور نکیر، جو آپ کا خیر اور شر لکھتے ہیں، یہ دونوں واپس چلے جاتے ہیں، یعنی ان کی جو ہے وہ تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اور پھر عصر کی نماز کا وقت جب ختم ہونے لگتا ہے، یعنی مغرب سے تھوڑا پہلے کا وقت جو ہے اس وقت یہ جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے یہ فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ان دونوں اوقات کے اندر جو ہے وہ اللہ کی حمد اور ثنا کرتا ہوا پایا جاؤں، تاکہ جب یہ فرشتہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں اس دن کا حساب بیان کرے، اپنے وقت کا حساب بیان کرے، تو وہ یہ کہے کہ میں جس وقت تیرے بندے سے جدا ہوا اس وقت تو تیری حمد اور ثنا کی کیفیت میں تھا۔ اور پھر یہ آپ نے اور ہم سب نے سن رکھا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بالاہتمام پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے اس کا اہتمام فرمایا کرتے۔ تو یہ بھی ایک حدیث سے ہم تک بات پہنچتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایام کی ترتیب کے حوالے سے بھی نکیرین اپنا حساب جو ہے وہ لے کر ان 2 اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، 2 ایام میں، یعنی پیر اور جمعرات والے دن۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پروردگار عالم کے سامنے پیش کیا جائے، گو کہ پروردگار تو ہر وقت اپنی مخلوق کے ہر عمل کے اوپر آگاہ ہے اور متوجہ ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ پیر اور جمعرات والے دن وہ حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں جو ہے وہ ہوں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو نکیرین کا معاملہ ہے یہ کل وقتی معاملہ ہے، اور یہ ہر لمحہ کرتے ہیں۔ آپ جمعے کے ذیل میں تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامعین کو ایک خیر میں شریک کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن دیگر مختلف جو احکامات جاری فرمائے، ان کے ساتھ ساتھ ایک حضور کا فرمان یہ بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا جائے، کیونکہ اس دن مجھ پر درود پیش کیا جاتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، دنیا میں آپ کوئی عمل بھی کرتے ہیں تو وہ یا خیر پر مبنی ہوتا ہے یا شر پر مبنی ہوتا ہے۔ خیر کا مبنی ہو تو خیر والا فرشتہ اس کو لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور شر والا کوئی عمل ہو تو شر والا فرشتہ لکھتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے حصے میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ گویا ایک مرتبہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آتے ہیں، نیکیاں لکھنے والا نیکیاں شمار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور گناہ مٹانے والا گناہ جو ہے ان کو مٹانے کا حساب کتاب جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عام ایام میں بھی درود پاک جو ہے وہ اپنے اندر ایک خیر کا، پروردگار عالم کی رضا پانے کا ایک عظیم الشان خزانہ رکھتا ہے۔ لیکن جمعے والے دن کیونکہ حضور نے خود تلقین فرمائی کہ مجھ پر تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے، تو اسے زیادہ اہتمام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے
پڑھتے ہوئے جو جمعے کی ساعتیں ہیں ان سے برکت سمیٹنے کی بالکل. اور کوشش کرنی جیسے چاہیے. آغاز میں بھی یہی کہا تھا کہ جمعے کے دن خاص طور پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک جو ہے اس کا ورد کیا کیجیے. بہت شکریہ جی. معروف اور ممتاز سیرت اسکالر جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے.